جس طرح آپ کی سٹوری ہے نا، اس طرح کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لائف میں واقعی کچھ اسٹرگل یا مشکل کر کے کسی کامیابی پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ آپ امیزون پہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، بڑا پیسہ بھی آپ کماتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کا بزنس ہے، وہاں پہ آپ بزنس بھی کرتے ہیں۔ اور یوٹیوب کا خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کریں گے؟ کیا آپ کو فیمس ہونے کا شوق تھا؟ اگر کوئی بچہ یا بچی گھر بیٹھ کے میٹرک انٹر کیا ہے یا گریجویشن ہے یا ماسٹرز ہے، وہ پیسے کس طریقے سے کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کے، یہ میرا ٹاپک ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، پھر مایوسی ہوتی ہے، کیا آتا ہے؟ لیکن اچھا، اگر ہم یہ کر لیں کہ فری میں آتے ہیں، جی، یعنی کہ ہم گیسٹ کے پیسے چھوڑ دیں، گیسٹ کے پیسے اگر سائڈ پہ کر دیں۔ آن لائن لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں، ٹک ٹاک کہہ رہے ہیں، ڈفرینٹ ایپس ہیں۔ امیزون کے اوپر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا؟ پاکستان میں یہ ہے، لوگ کر سکتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے کریں گا؟ پوڈ کاسٹ کرنا، آپ ڈفرینٹ کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کی جو بیٹی ہے اور بیگم وہ آپ کو ڈانٹتے نہیں ہیں؟ فیوچر میں کوئی ایسا آپ سیٹ اپ بنائیں گے جس میں ہماری جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، وہ وہاں سے کچھ سیکھ کے تو اپنی زندگی کو آسان بنا سکے؟ اور بابا کو مائگرین شروع ہو گیا تو وہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکے گی، پھر انہیں پھر ریسٹ کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، تو ابھی کوئی پاسبلٹی نہیں بن رہی، وہ شدید بیمار تھے۔ اچھا، جب آپ نے کام سٹارٹ کیا حافظ بھائی، تو آپ کی پہلی انکم کتنی آئی تھی؟ کوئی ایسا پوڈ کاسٹ جس کو آپ کو کر کے لگا ہو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک ہفتے والے کی میں کمیٹی ڈالتا تھا اور ایک ہفتہ مجھے اس طرح یہ میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ تو آپ بھی کمیٹی ڈالتے تھے؟ اور آج کتنے پیسے کماتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے کماتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایف بی آر کے ریکارڈ پہ کتنے پیسے یعنی کہ لوگ روز کے کما سکتے ہیں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں؟ $300 مہینے کا، تقریباً 1 لاکھ روپے۔ 1 لاکھ روپے کسی نوکری میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے پوڈ کاسٹ میں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں اسٹرگل کے تھرو۔ ویسے تو شارٹ کٹ ہی ہمارے جو عوام ہے پاکستان کی وہ ڈھونڈتی ہے کہ شارٹ کٹ ہو، چینل بنائیں یا کوئی بھی کام کریں، آج ہم نے یہ کام کیا، کل ہم لاکھوں کمائیں۔ لیکن ایک چلنا، وقت کے ساتھ وقت کو لے کے چلنا اور اس کے ساتھ پھر ہارڈ ورک کرنا اور پھر دنیا کے اوپر چھا جانا، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ میرے ساتھ آج جو پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں حافظ احمد بھائی، جن کو کون نہیں جانتا، بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، آج وہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تو ان کا ویلکم کرتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کی کہانی جانتے ہیں اور ان کی اتنی بیزی لائف ہے، اس میں سے یہ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ اور آپ لوگ آج بہت موٹیویٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ویسے تو آپ بڑی ساری سٹوریز دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کی سٹوریز کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو لائف میں موٹیویشن ملے اور آپ کچھ کر سکیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ آج یہ ویڈیو دیکھیں تو میرے خیال میں ان کو بڑی ان سے نا انسپریشن ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے بلایا۔ حافظ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک بیکورڈ یعنی کہ پسماندہ علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے وہاں سے اسٹڈی اپنی کی، جیسے وہاں آج بھی لائٹ نہیں ہے، تو لوگ آج کل ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کرتے، آپ نے اتنا کچھ اچیو کیسے کر لیا؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ بالکل میرا جو بیک گراؤنڈ ہے چولستان میں، آج بھی وہاں بجلی نہیں ہے۔ اب سنا ہے کہ 1-2 مہینوں میں آنے والی ہے، لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ ابھی میں لاسٹ ویک ہو گیا ہوں، تب تک نہیں آئی تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کی سٹوری ہے نا، اس طرح کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لائف میں واقعی کچھ اسٹرگل یا مشکل کر کے کسی کامیابی پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ 99% جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں نا، بلکہ میں 100% ہی کہوں گا، وہ صرف اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے لائف میں یہ کیا، وہ کیا، میں نے یہ سوچا تھا، اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوتا جی۔ مطلب لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، تو میں اس معاملے میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے لائف میں کوئی اسٹرگل نہیں کی، ایک عام انسان ہوں، ٹھیک ہے، ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہاں سے لاہور آ گئے، لاہور میں پڑھ کے آگے انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے راستے کھلتے گئے۔ میرے ساتھ کے کتنے ہی لوگ ہیں جو گاؤں سے اٹھ کے لاہور آئے ہوں گے، لاہور سے باہر بھی گئے ہوں گے، لیکن وہ نہ اتنا پیسہ کما رہے، نہ انہیں اتنے لوگ جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی جانتا ہے اور آپ پیسہ کما رہے ہیں، یہ خاص صرف اللہ کا کرم ہے جی۔ اگر آپ نے اسٹرگل دیکھنی ہے، محنت دیکھنی ہے، تو آپ گرمی میں نکلیں، جون جولائی میں جو سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ تو بیچارے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھا سکتے ہیں جی۔ تو سکسیس جو ہے یہ صرف اللہ کے کرم سے ہے جی، اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ تو بس وہاں سے نکلے، اللہ نے کرم کیا اور اللہ کے کرم سے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ آپ امیزون پہ ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، بڑا پیسہ بھی آپ کماتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ کا بزنس ہے، وہاں پہ آپ بزنس بھی کرتے ہیں۔ اور یوٹیوب کا خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کریں گے؟ کیا آپ کو فیمس ہونے کا شوق تھا؟ میں یوٹیوب پہ تو نہیں اتنا تھا، لیکن فیس بک پہ میں ہوں، میرے خیال 2019 یا 20 سے میرا فیس بک کا پیج ہے، اور میں 2018 سے
تقریباً پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ جا رہا تھا. ای کامرس کی بات کرنے, مارننگ شو میں, ٹاک شو میں, ویکینڈ شوز میں انہوں نے بلا لیا کہ جی بزنس کیسے شروع کرنا ہے, فری لانسر. اگر کوئی بچہ یا بچی گھر بیٹھ کے میٹرک انٹر کیا ہے یا گریجویشن ہے یا ماسٹرز ہے, وہ پیسے کس طریقے سے کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کے, یہ میرا ٹاپک تھا. تو مجھے لمیٹڈ لوگ جانتے تھے, بہت زیادہ فیم نہیں تھا. ظاہر بات ہے, آپ کو پتہ ہے ایک خاص نیش ہے, خاص آڈینس تھی, وہ مجھے دیکھتی تھی. تو مجھے ایگزیکٹ یاد ہے میرے پاس فالوورس تھے 2022 میں, لاسٹ ایئر نومبر میں 267 کے, یعنی 2.5 لاکھ فالوورس تھے فیس بک پہ. تو وہاں پہ میرے ایک دوست نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا تھا, تو گپ شپ ہوئی کافی ڈیٹیل. وہ اس کو چلا نہیں سکا کسی بھی وجہ سے, بہت سی وجوہات تھی اس کی. تو میں نے سوچا کہ یار میں اپنی شروع کر لیتا ہوں پوڈ کاسٹ. میرے پاس چلو 2.5 لاکھ فالوورس تو ہیں پہلے سے, تو اس پہ شروع کر کے دیکھتے ہیں. تو کیونکہ پی آر میری آلریڈی تھی, ٹی وی چینلز پہ جاتا تھا, میری دوستیاں, میرے تعلق, وہ تو سب کچھ تھا. میں نے پھر اس کو یوز کیا اور میں نے پوڈ کاسٹ کے لیے گیسٹ بڑے بڑے بلانا شروع کیے. تو ایز سچ کوئی مطلب پہلے سے پلان نہیں تھا, اس دوست کی پوڈ کاسٹ میں جا کے بنا. اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہو جائے گا. میری سیکنڈ تھرڈ پوڈ کاسٹ سے میں وائرل ہو گیا تھا, لوگوں کو پتا تھا کہ حافظ احمد پوڈ کاسٹ آ گئی. تو یہ صرف اب اگین وہی بات ہے, اللہ کا کرم. مجھ سے اچھا بولنے والے موجود ہیں, مجھ سے اچھے نالج والے موجود ہیں, مجھ سے اچھے سسٹم ہے جن کے پاس وہ موجود ہیں, ٹیکنیکل ساؤنڈ بہت سے لوگ ہیں نہیں کامیاب ہو پا رہے. تو اس میں میرا کیا کمال ہے اگر میں کامیاب ہوں؟ اس میں اللہ کا ہی کمال. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اس طریقے سے بس پوڈ کاسٹنگ کا سفر شروع ہوا. لیکن جب وہ شروع ہوا تو پہلے ہی مہینے الحمدللہ ہم نے پروفٹ کمایا, کیونکہ یوٹیوب میں پہلے سے مونیٹائز تھا, فیس بک پہلے سے مونیٹائز تھا, ای کامرس میں تھا, وہ تو مطلب $100-200 بھی نہیں بنتا تھا مہینے کا. تو وہ اچانک ہی جو ہے اس سے پیسے آئے. تو پھر ہم ٹیم ساری بیٹھی, ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو ریگولر لے کے چلیں گے. ایک پراپر انکم اسٹریم بھی ہے. اب بہت سے لوگ ساتھ جڑے, ان کا رزق بھی لگا ہوا ہے, میرا بھی لگا ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے یعنی کہ جو 7 لوگ جڑ چکے ان کے رزق کا خیال کرتے ہوئے اس کو اور ایکسپینڈ کرتے ہیں. بس یہ اللہ کا احسان ہے, میرا بھی لگا ہوا ہے اس میں. اچھا, آپ بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں, آسانی سے مل جاتے ہیں, پیسے دینے پڑتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, منع کر دیتے ہیں, پھر مایوسی ہوتی ہے, کیا آتا ہے؟ ہر طرح کے ہوتے ہیں, پیسے دینے بھی پڑتے ہیں, فری میں بھی آتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اچھا آپ اس فیلڈ میں آپ کو آئیڈیا ہوگا, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار فلاں بندے کا اتنا ریٹ ہے آنے کا. یہ نہیں ہوتا, آپ کے تعلق پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ نئے بندے سے 5 لاکھ لے رہا ہو, آپ کے پاس 1 لاکھ روپے میں آ جائے. تو جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں 1 یا 2% کے علاوہ ان کا ریٹ فکس نہیں ہوتا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اپروچ کیسے کیا ہے, کس بندے نے کیا ہے, وہ کس کے پروگرام میں جا رہے ہیں, ان کا ذاتی تعلق ہے یا نہیں ہے, وہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کا پروگرام دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر جا کے چیز تو میرے اوپر اللہ کی یہ تھا کہ ہم نے جس کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو, اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یار ہم تو چاہ رہے تھے, ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ رابطہ کرو ہم سے, ہمیں بھی بلاؤ. تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح. تو پیسے بھی چارج کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں, کیونکہ میرا تعلق بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو بڑے بڑے ایسے گیسٹ ہیں جو لوگوں سے پیسے چارج کرتے ہیں, میرے پاس فری میں آئے ہیں. اور ایسے بھی ہیں جن کو میں نے پے کیا, میں نے اپنی جیب سے تو نہیں پے کیا نا, مجھے یوٹیوب سے آتے ہیں, فیس بک سے آتے ہیں, تو دے دیتے ہیں, کوئی خرچ نہیں. ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے جب آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں؟ فرض کریں کسی بندے کو بلا رہے ہیں, تو سامنے تو بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں جی اس نے بلا لیا, انٹرویو کر لیا, لیکن وہ انٹرویو لینے کے لیے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ نہیں, اگر اب میں وہ سارا کچھ ڈیوائڈ کروں, یعنی میرے پاس 6-7 لوگوں کی ٹیم ہے, کوآرڈینیٹر کی ہے, سیلری, پروڈیوسر ہیں, SEO کا لڑکا ہے, ڈیزائنر ہے. نہیں, اس کو چھوڑ دیں, جو بندہ آ رہا ہے. نہیں, بندہ اب بہت سے میں نے بتایا فری میں بھی آتے ہیں. لیکن اچھا اگر ہم یہ کر لیں کہ فری میں آتے ہیں, یعنی کہ ہم گیسٹ کے پیسے چھوڑ دیں, گیسٹ کے پیسے اگر سائڈ پہ کر دیں, تو کم از کم 50,000 روپے ایک پوڈ کاسٹ کی کاسٹ آتی ہے. پروڈکشن جو لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, اس میں کیمرہ مین کی شفٹ ہوتی ہے, اس کے اندر میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں نا, SEO والے لڑکے کو پیسے جاتے ہیں, اس میں ویڈیو ایڈیٹر کے پیسے جاتے ہیں, گرافک ڈیزائنر کے. تو 50, اب لوگ تو دیکھتے ہیں کہ یار ایک پوڈ کاسٹ آ گئی. اگر گیسٹ میرے پاس فری میں بھی بیٹھا ہوا تو میرا 50,000 روپے رفلی کاسٹ آ رہی ہے اس پوڈ کاسٹ کی پروڈکشن کے اوپر, اس کو آپ تک پہنچانے میں. ینگ ہماری جو یوتھ ہے سر, میٹرک ہے, انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں, کافی زیادہ بے روزگاری بڑی ہے پاکستان میں. آن لائن لوگ بڑا پیسہ کما رہے ہیں, ٹک ٹاک کہہ لیں, ڈفرینٹ ایپس ہیں. امیزون کے اوپر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا؟ پاکستان میں یہ ہے, لوگ کر سکتے ہیں, اگر کوئی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گا؟ پاکستان میں رہ کے آپ کر سکتے ہیں, فری لانسنگ ہم اسے کہتے ہیں. امیزون تو پاکستان میں نہیں ہے جی, لیکن امیزون کی جو لسٹ ہے, جو جہاں پہ امیزون ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں, یورپ میں, ان کی جو لسٹ ہے اس میں پاکستان کا نام ہے کہ آپ ایز اے پاکستانی پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ میں بزنس کر سکتے ہیں امیزون میں. یعنی امیزون پاکستان میں نہیں ہے لیکن امیزون امریکہ میں آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. لیکن ہم پروڈکٹ بیچنے کی طرف نہیں جاتے. میں بچوں اور بچیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگ فری لانسنگ کرو, جو بندہ امیزون پہ بیچ رہا ہے یا بیچنا چاہ رہا ہے آپ نے اس کو سروس دینی ہے.
आपने उसका अकाउंट हैंडल करा, जिस तरह अभी आपने बताया अपने मुन्ने से आपने मिलवाया तो उन्होंने आपके यूट्यूब चैनल बनाया, सारा वो करते हैं। अब ये पॉडकास्ट हमारी हो रही है, इसके बाद इसकी वीडियो एडिटिंग आपने तो नहीं करनी, वो कोई और है। तो मैं अमेजोन वालों को ये काम कहता हूँ कि जो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट के पीछे जो काम है, प्रोडक्ट को हंट करना, उसको चाइना से सोर्स करना, उसकी अच्छी तस्वीरें बनाना, उसका कंटेंट लिखना, उसको सामने लोगों के सामने प्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना, लिस्ट करना, ये सारे काम करें तो इस काम में आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आपने स्किल सीखनी है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, स्किल सीख ली, स्किल सीखने के बाद अब आप लोग इसकी सर्विसेज दें, सर्विसेज दे के पैसे कमाएं आसानी से। मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान में लोग 50-50 लाख कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, लेकिन हज़ारों में एक है। रियलिस्टिक बात यह है कि 500 से $1000 कमाना कोई काम ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है जी। 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपया लड़के लड़कियां घर बैठ के आराम से, सिर्फ अमेजोन की नहीं, फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ भी हो जाए। यानी वीडियो एडिटर भी तो फ्रीलांसर हो सकता है ना जी। अब मेरा जो वीडियो एडिटर है, जो मेरे पास फुल टाइम जॉब कर रहा है, वो फ्रीलांसिंग भी करता है। उससे अपने प्रोफाइल बनाई, उसको कभी कनाडा से या पाकिस्तान से कहीं से भी, मिसाल दे रहा हूँ, जॉब आ जाती है या कि वीडियो है 3 घंटे की रॉ आपको भेजना है, मैं एडिट करके भेज दूँ, वो अपना 10-15 हज़ार रुपये चार्ज कर लेता है। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि आप बजाय किसी परमानेंट जॉब के आप फ्रीलांसिंग करें, उसमें आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। और वो सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। अमेजोन के अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, गूगल एड्स हो गए, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग है, बहुत कुछ है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो आप सिर्फ, मैं हमारा अपनी बात नहीं कर रहा, मकसद में बहुत से लोग सिखा रहे हैं। इवन यूट्यूब सबसे बड़ा उस्ताद है जी। आप यूट्यूब पे जाएं और अपना इंटरेस्ट देखें कि आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। ये नहीं कि मेरी पॉडकास्ट में मैं और आप अमेजोन की बातें करें, हर बंदा कि मैं अमेजोन सीखूंगा। हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनिंग में ज़्यादा अच्छे हों, तो आप उसी स्किल को पॉलिश करें, उसको अपवर्क और फाइवर पे इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी वो स्किल बेचें और वहाँ से बेच के पैसे बनाएं। इतनी बिजी लाइफ आपकी है, यानी कि ये जो यूट्यूब का काम है आसान नहीं है, पॉडकास्ट करना, आप डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, आपकी जो बेटी है और बेगम, वो आपको डांटते नहीं है? नाराज़ रहते हैं अक्सर ही। वैसे ये है कि बाहर जब मैं जाता हूँ इंटरनेशनल कोई भी, तो उसमें मेरी फैमिली मेरे साथ होती है। अच्छा। अनलेस कि छोटा टूर हो, जिस तरह दुबई में मीटिंग्स होती रहती है तो 2-4 दिन के लिए जाना पड़ता है, तब तो नहीं ट्रैवल करते। लेकिन अगर 1 हफ्ते से या 10 दिन से ऊपर का मेरा कोई टूर है कहीं भी, तो मेरी बेटी और मेरी वाइफ मेरे साथ होते हैं। ठीक है। तो वो तब तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में रह के बहुत इशू होता है। रात को कितने बजे आप घर जाते हैं? अक्सर तो मेरी बहन ऐसा होता है कि मैं जब रात को जाता हूँ तो सो रहे होते हैं बेटी भी और सुबह आते हैं, और सुबह जब मैं निकलता हूँ तब भी वो सो रहे होते हैं। वो भी सोते हैं तो मैं उठ के निकल आता हूँ। तो बेटी अक्सर वॉइस नोट करती है, नाराज़ रहती है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ। कभी कभी हफ्ते बाद टाइम मिलता है उसके साथ, कभी 10 दिन के बाद। बाहर आसानी से टाइम मिल जाता है जब पाकिस्तान से बाहर हो। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से दोस्त हैं जानने वाले, फिर किसी के पास जाना होता है, किसी ने मेरे पास आना होता है, फिर क्लाइंट्स हैं उनको भी मैनेज करना होता है, फिर टीम को भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, चलती रहती है। लेकिन मैं कहूँगा यही कि ये कोई कमाल की बात नहीं है, फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है इस तरीके से। फैमिली को पहले टाइम देना चाहिए, मैं मानता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जब कभी हो सके पॉसिबिलिटी तो टाइम गुजारता हूँ। पब्लिक में जाते हैं जब कभी, फर्ज करें बेटी भी साथ है, बेगम भी साथ है, लोग पहचानते हैं तो लोग उठ के आ जाते हैं, जी आप कैसे हैं, क्या हाल है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है कि फैमिली के साथ हैं तो फिर टू बी ऑनेस्ट अच्छा भी लगता है। देखिए लोग आपको पसंद करते हैं, तो ये रियलिस्टिक बात है ना, रियलिस्टिक बात है। हवा में मैं छोड़ने लग जाऊँ ऐसे जिस तरह लोग छोड़ते हैं, मेरे से नहीं छोड़ी जाती। रियलिस्टिक बात है कि अच्छा लगता है, और 99% लोग अच्छे ही होते हैं जी। 1 या 2% कभी कभार हो जाता है बैड एक्सपीरियंस भी, वरना लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। फैमिली के साथ होता हूँ, आते हैं, पिक्चर बनाई, अस्सलाम वालेकुम किया और उसके बाद वो चले गए। बहुत कम ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा तंग करो, जी मुझे ये भी काम है, ये भी काम है, तो मैं कहता यार फैमिली के साथ हूँ, आप नंबर लिख लें, बाद में रब्ता कर लें। अदरवाइज लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, फैमिलीज खास तौर पर, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जो स्टोरीज वायरल होती हैं, आप भी देखते हैं सारा दिन बैठ के, ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे बड़ी स्टोरी वायरल हो जाती है, उसके ऊपर आप व्लॉग नहीं बनाते? इसकी खास वजह? वो आपकी बात ठीक है, असल में मैं बिजी होता हूँ ज़्यादा। अक्सर तो कोई स्टोरी हो जाती है, बात हो जाती है, मुझे उसके बाद में पता चलता है, अगले दिन या किसी की वीडियो देख के। छोटा भाई है मेरा हसनैन, वो मुझे अक्सर कहता रहता है कि भाई आप जो भी हो, एक तो मैंने बनाई भी है पिछले दिनों ना, 1 या 2 टॉपिक्स पे बनाई है, उस पर समझे जी बना दी, जैसे बिलाल पाशा, मैंने देखा था, मैंने फौरन बनाई, और इस तरह 1-2 वाक़यात पे। तो वैसे मुझे बनाने चाहिए क्योंकि ऑडियंस है, तो एक लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाता है, कोई भी बात है आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बनाने चाहिए। लेकिन बस वो बिजी होने की वजह से, क्योंकि अक्सर जब मीटिंग्स हो रही होती हैं या मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तो मोबाइल ऑफ रखता हूँ, तो मुझे ना उस टाइम मेरा व्हाट्सएप कुछ ऑफ होता है, तो मैं 3-4 घंटे के बाद, अब रात को मेरी एक मीटिंग थी 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे मेरा मोबाइल ऑफ था।
اب وہ 4.5 گھنٹے میں جو بھی ہو گیا مجھے نہیں پتا, میں جب میٹنگ سے اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا دنیا میں یہ ہو گیا. تو اس لیے بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے یا مصروفیت کی وجہ سے. لائف میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ بڑے ہو کے آپ بننا کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بڑے ہو کے کہتے ہیں بندے بڑا خواب ہوتا ہے, اب آپ ماشاءاللہ بڑا کچھ تو بن گئے ہیں, اب آپ کیا آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ایم ہے, کوئی ارادہ ہے کہ کچھ بڑا کرنے کا؟ ویسے تو دیکھیں حدیث پاک ہے نا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو اگر کچھ بھی جو مرضی دے دیا جائے, ایک پہاڑ سونے کا دے دیجیے وہ کہے گا ایک اور ہو جائے, 2 ہو جائے وہ کہے گا 4 ہو جائے. لالچی ہے. اب دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے دین نے بتا دیا یہ حقیقت ہے. باقی یہ کہ الحمدللہ شوق سارے پورے ہو گئے ہیں, کوئی ایسی خواہش ہے نہیں جو رہتی ہو. اللہ کا بڑا کرم ہے. سب سے بڑی خواہش مسلمان کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر دیکھنا, کہ اتنے پیسے ہوں کہ وہاں پہ بھی جائیں. وہ بھی اللہ نے الحمدللہ کئی بار, اور سامنے 5 اسٹار میں اسٹے کیا, بالکل سامنے جہاں سے کعبہ کے ویو آتا ہے, روزہ پاک کے ویو آتا ہے مدینہ میں. وہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی, اب لائف اچھی چل رہی ہے الحمدللہ. فیوچر میں کوئی ایسا آپ سیٹ اپ بنائیں گے جس میں ہماری جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہاں سے کچھ سیکھ کے تو اپنی زندگی کو آسان بنا سکے؟ اس پہ تو میں آلریڈی بھی کام کر رہا ہوں. اپنے ای کامریڈ جو ہمارا ادارہ ہے اسی نام سے, میرے پیج پہ بھی حافظ احمد پہ آئے دن میں کوئی نہ کوئی موٹیویشنل ویڈیوز, کوئی نہ کوئی سیل لرننگ, کوئی نہ کوئی اسکلس, کچھ نہ کچھ میں بتاتا رہتا ہوں وہاں پہ. اور فیوچر میں اسی کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا پلان ہے, خاص طور پہ چھوٹے ایریاز میں جہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی بھی اتنی آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں مجھے جو لوگ دیکھتے ہیں یا جو لوگ سیکھتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کے پاس چلے ساری سہولتیں ہیں. اب ہمارے بہت سے ایسے بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی یا بجلی نہ بھی ہو, انٹرنیٹ تو تقریباً ہر جگہ پہ ہوتا ہے, اس طرح سے انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. تو وہ میری کوشش ہے کہ اتنا ایکسپینڈ کروں کہ ہر پاکستانی گھر بیٹھ کے پیسے کما سکے فری لانسنگ سے, اور ڈالرز میں پیسے کمائے. اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا, میں یہ بات نہیں کر ہر کوئی 20 لاکھ کمائے گا, میں کہتا ہوں چلے ہر بندہ اگر 1 لاکھ روپے بھی کماتا ہے یا 2 لاکھ, لیکن اس کی وہ 2 لاکھ کمائی ڈالرز میں ہے, تو ہمیں تو کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر ہماری پوری قوم, یعنی جب ڈالرز اتنے باہر سے آئیں گے تو پھر تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کس کا پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو کر کے بڑا, یعنی کہ آپ پراؤڈ فیل کریں گے؟ وہ پوری ہو چکی ہے. اچھا, مولانا طارق جمیل صاحب تھے. ٹھیک ہے, ہاں وہ تو پوری ہو چکی ہے, اور آپ نے وہی کرنا تھا ٹائم پہ. ہاں یعنی وہ میری خواہش تھی, بلکہ جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کرنی تھی نا تو میری خواہش تھی کہ پہلی پوڈ کاسٹ میری مولانا کے ساتھ ہو. تو ان کے بیٹے سے میری دوستی ہے یوسف بھائی سے, میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا یار مولانا کا ٹائم چاہیے, پوڈ کاسٹ کرنی ہے. انہوں نے کہا یار وہ آج کل بیمار ہیں کافی, اور ظاہر ہے ان کی عمر کا کہ ان کا نا مائگرین کا ایشو ہے پچھلے 4-5 سال سے شدید. تو انہوں نے کہا بابا کو جب مائگرین ہوتا ہے تو اس وقت تو بات نہیں کر سکتے, میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, آپ آ جائیں گھر, بیٹھیں, موسٹ ویلکم, کھانا چھانا کھائیں, گپ شپ لگائیں, آپ ریکارڈنگ شروع کریں. اور بابا کو مائگرین شروع ہو گیا تو وہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو سکے گی, پھر انہیں پھر ریسٹ کے لیے جانا پڑتا ہے, وہ بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں, تو ابھی کوئی پاسبلٹی نہیں بن رہی, وہ شدید بیمار تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ نے مجھے کہہ دیا ہے تو اب مولانا کی پوڈ کاسٹ کوئی نہیں آئے گی, پہلی پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ہی آئے گی. ٹھیک ہے, جو مرضی ہم سے رابطہ کر لے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا. اور مجھے پتا تھا ان کے اخلاق کا, ان کے کردار کا, میں نے کہا اس بندے نے جو بات کی یہ بات نبھائے گا. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے لگ گئے. مولانا کی طبیعت بہتر ہو گئی, وہ انگلینڈ کے ٹور پہ گئے, یوسف بھائی کے ساتھ تھے. ادھر سے مجھے یوسف بھائی کا فون آیا کہ اب بابا کی طبیعت بہتر ہے, ٹھیک ہے, اب ہم آ کے نا وہ کر لیں گے انشاءاللہ. پھر وہ آئے, پھر ان کے کال آئی کہ آپ آ جائیں. پھر ہم گئے ان کے گھر تلمبا میں, 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوئی, ڈیٹیل گپ شپ ہوئی. وہ میری یعنی کہ ایک دلی خواہش تھی کہ یہ ہونی چاہیے. ویسے بڑی بڑی پوڈ کاسٹ ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی, ان کے ساتھ بھی ہوئی پوڈ کاسٹ. لیکن مولانا طارق جمیل صاحب, وہ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ کوئی ایک ایسی شخصیت, وہ ایک ہی تھی اور وہ ہو چکی ہے. کوئی ایسا پوڈ کاسٹ جس کو آپ کو کر کے لگا ہو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, کر کے لگا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں, سارے اچھے کیے, سارے اچھے کیا. یہ ہو سکتا ہے کسی میں بہت مزہ آیا, کسی میں نہیں آیا, کوئی نارمل سے رہی. ان ساری پوڈ کاسٹوں میں ابھی 100 سے اوپر ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. کچھ پوڈ کاسٹ میرے خیال 2 یا 4 یا 5 ایسی ہوں گی جو یعنی کہ اوبلائز مجھے کرنی پڑی. اتنا کلوز ریفرنس تھا کہ انہوں نے کہا یار اس کی پوڈ کاسٹ کر دو, وہ مجبوراً کرنی پڑی. مطلب 4-5 ایسی تھی جو میرا شوق نہیں تھا, یا میں چاہتا نہیں تھا, میں جانتا نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا, لیکن بس اتنا کلوز ریفرنس تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا. تو وہ بھی ٹھیک ہوئی, یعنی کہ جب ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اچھی چیز ہے, اس میں اچھی ڈسکشن نکلی, اچھی باتیں ہوئی. تو اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ظاہر ہے پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ دوستوں کو انکار نہیں کر سکتے ہیں. سر آپ میرے بھائی ہیں, بہت اچھے, اور رہیں گے بھی ہمیشہ. لوگ یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ اتنی بیزی لائف کے اندر آپ کے چہرے کے اوپر ایک چمک ہے, بالکل ینگ انرجیٹک ہیں آپ, تو یہ کیسے ہے؟ نہیں, بس آپ کی محبت, آپ نے کہہ دیا, اللہ کا احسان ہے. ایسا انرجیٹک کوشش کرتا ہوں کہ رہوں, جب تک کام کروں تو ایکٹیو رہوں. بعض دفعہ میں ابھی صبح سے نکلتا ہوں, رات کے 2-3 بج جاتے ہیں, تو الحمدللہ میں بالکل ایکٹیو رہتا ہوں کام میں. یہ الگ بات ہے, جا کے سوتا ہوں تو پھر 8 گھنٹے سویا رہتا ہوں یا 10 گھنٹے سویا رہتا ہوں, لیکن ظاہر ہے جب آپ کام پہ نکلیں تو آپ کو ایکٹیو رہنا ہے نا. اور پھر دیکھیں لوگ
آپ سے محبت کرتے ہیں, جی. آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کے سامنے عجیب سی شکل بنا کے بیٹھے ہیں جیسے آپ ان پہ احسان کریں, بھائی یہ تو دیکھنے والوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہاں. ہمارا کیا کمال ہے, ہم تو یہ جو بول رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, ہمیں تو اس سے بھی ڈالرز آنے ہیں, دیکھنے والے کو تو کچھ بھی نہیں آنا, اس سے کوئی بات سیکھ لینی ہے, یا اس کا پیار ہے, اس کی محبت ہے, اس کا اخلاق ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, تو یہ دیکھنے والوں کی مہربانی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ذرا جتنا ایکٹیو ہو کے کر سکیں بہتر کریں. کیا میسج دینا چاہیں گے خواتین کے بڑے گلے ہیں, شوہر نے یہ کر دیا, میں کچھ نہیں کر سکتی, مجھے ڈائیورس ہو گئی ہے, خدا نخواستہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, اب کچھ نہیں ہے, صرف مجھے کال گرلی بننا ہے, میں کچھ کر نہیں سکتی, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہیں, امیزون کو چھوڑ دیں جی, اتنے راستے ہیں آپ کے پاس, یعنی گرافک ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, کسی کے لیے ویب سائٹ بنانا, کسی کے لیے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کرنا بغیر کسی اسکل کے. آج کل لوگوں نے ورچوئل سیکٹریز رکھے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے میری چیزیں مینیج کرنی ہے, کوئی بھی مصروف بندہ ہے, جی آپ نے میرے اپارٹمنٹ بک کرنی ہے, آپ نے میری ٹکٹ بک کرنی ہے, آپ نے میرا ہوٹل بک کرنا ہے. اور اچھا باہر امریکہ میں, میں کیونکہ یو کے میں رہ کے ہوں 3-4 سال, وہاں پہ تو آپ کو ہر چیز کی اپائنٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, پلمبر کی بھی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا آپ کال کریں پلمبر صاحب آ جائیں, ایسے نہیں ہوگا, پلمبر آپ کو ڈیٹ اور ٹائم دے گا, جی فلاں دن کو اتنے بجے کی اپائنٹمنٹ ہے. اب وہاں پہ اکثر لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار میں کالنگ کروں گا پلمبر کو یا الیکٹریشین کو, میں کس سے ٹائم لوں گا, کیا کروں گا. وہ پاکستان سے کوئی لڑکا یا لڑکی ہائر کر لیتے ہیں, $200-300 اس کو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تم نے میرے گھر کے سارے کام کرنے ہیں. اب وہ دفتر نہیں کر رہا, اس نے واٹس ایپ کر دیا, جی میری مسز کی طبیعت خراب ہے, تم اس کے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ بک کر دو. اب وہ یہاں سے بیٹھ کے کال کر لے گی, ای میل کر دے گی, اپائنٹمنٹ بک کر دے گی, اور جی وہ میرے واش روم کا جو ہے وہ نلکا خراب ہو گیا, بیسن کا کام ہونے والا ہے. اب جہاں سے بیٹھا لڑکا اور لڑکی پلمبر امریکہ میں کال کریں گے, بک کریں گے, جی یہ ایڈریس ہے, وہ جو ٹائم دے گا اس ٹائم پہ ان کے گھر بتا دیں گے بندہ آ رہا ہے. تو لوگ, کوئی بھی جو مصروف آدمی ہے نا امریکہ میں اور باہر, مطلب باہر کی دنیا میں, آپ کو پتہ ہے فی گھنٹہ سیلری ہوتی ہے, $15-16-20 فی گھنٹہ ہوتی ہے. اب اگر ایک بندہ آدھا پونا گھنٹہ 2-4 کالوں پہ لگائے گا, اس سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں ایک بندہ ہائر کرے گا, پورا مہینے کے اس کے سارے کام وہ کرے گا. جی, اس کی ڈرائی کلیننگ ہے, اس کا کوئی بھی کام ہے وہ کرے گا, جی آپ مینیج کر دیں, گاڑی آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. تو اس طرح کی, یعنی اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں بھی ہے تو آپ کسی کے ساتھ ایز اے پرسنل اسسٹنٹ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کو سروسز دے سکتے ہیں. باقی کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں, گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, پھر امیزون کی فری لانسنگ سیکھ لیں, ڈراپ شپنگ سیکھ لیں, کنٹینٹ کریشن سیکھ لیں. اتنے سارے کام ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے حلال روزی کمانے کا, اور اچھی روزی کمانے. اچھا, جب آپ نے کام سٹارٹ کیا حافظ بھائی, تو آپ کی پہلی انکم کتنی آئی تھی, جو آپ کا بزنس تھا, جو بزنس میں نے یو کے میں جا کے کیا تھا. میں پہلے وہاں پہ جاب کرتا تھا پیکنگ کی ایک جگہ پہ, وہاں پہ میری سیلری تھی £250 ہفتے کی. ٹھیک ہے, £1000 مہینے کا ہوتا تھا. تب ریٹ تھا میرے خیال 170-175, تو وہ $2.25 لاکھ بن جاتے تھے. ٹھیک ہے, ظاہر اس میں نے وہاں پہ اپنے رہنے کا بھی ایک, میں کرتا تھا کہ 4 ہفتے تھے نا, 1 ہفتے کی سیلری سے میرا پورا مہینہ نکلتا تھا یو کے کا, گاڑی کا فیول اور رہائش سب کچھ. 1 ہفتے کی جو ہے وہ میں گھر بھیجتا تھا, 1 ہفتے والے کی میں کمیٹی ڈالتا تھا, اور 1 ہفتہ مجھے اس طرح یہ میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. تو آپ بھی کمیٹی ڈالتے تھے؟ جی, اس وقت ڈالتے تھے, پیسے نہیں ہوتے تھے نا, اسٹارٹ تھا بالکل کریئر کا. تو 1 سال کے بعد میں نے اپنا بزنس شروع کر لیا تھا. جب میں نے اپنا بزنس شروع کیا تو الحمدللہ پہلے مہینے جو میرا پروفٹ تھا وہ میری سیلری سے زیادہ تھا. اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں, لیکن £1000 سے تو بہت اوپر تھا. I think 1500, 2000 یا 3000 پاؤنڈ تک ہوگا شاید پہلے مہینے کا پروفٹ مجھے بس. اور آج کتنے پیسے کماتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے کماتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, FBR کے ریکارڈ پہ میرا جو ٹیکس ہے وہ ملینز میں, یعنی میں پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیشین سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں, اور ریکارڈ پہ یہ چیز ہے, FBR کے ریکارڈ پہ ہے کہ میرا ٹیکس الحمدللہ کئی لاکھوں میں ہے. کتنے پیسے یعنی کہ لوگ روز کے کما سکتے ہیں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں, میں ریئلسٹک بات کروں کہ آپ بہت بڑا ٹارگیٹ نہ رکھیں. ہاں, آپ رکھیں کہ میں نے $10 ڈیلی کا کمانا ہے بس. ٹھیک ہے, آپ اسے اوپر رکھیں ہی نا. اب جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے $1000 ڈیلی کا کمانا ہے, اب وہ 1000 پہ تو پہنچ نہیں سکتا ڈیلی پہ, پھر وہ کہتا ہے یہ کام فراڈ ہے. بھائی تم $10 سوچو, اگر تم 10 کما لیتے ہو تو $300 مہینے کا تقریباً $1 لاکھ. 1 لاکھ روپے کسی نوکری میں ملتا ہے. اب $10 کمانا کوئی مشکل کام ہے. اگر ایک ویڈیو ایڈیٹر یا گرافک ڈیزائنر ہے, وہ دن میں 2-3 لوگوں کو کام کر کے دے دے, 2-3 گھنٹے میں وہ $10 کما سکتا ہے. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں کو صرف آنا چاہیے, پیسے کمانے چاہیے, اپنا بھی فائدہ کریں, ملک کا بھی فائدہ کریں. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے. مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی جو ہم ان سے پوچھیں. تو کام جو ہے نا وہ آپ کریں, محنت کے ساتھ, نیت اپنی صاف کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیں, یہ اللہ کا ہی کرم ہے. اور انہوں نے پہلی بات یہ بتائی کہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا, بندہ صرف محنت کرتا ہے اور بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے. اللہ جب رحم کرتا ہے سارے معاملے
جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور بتائیے گا. آج کا جو فیڈ بیک ہے وہ لازمی چاہیے, چاہے آپ ہمارے اگینسٹ جائیں چاہے ہماری فیور میں جائیں, لیکن فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ کی مینٹیلٹی کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.